بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل جاگتا پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جاگتا پاکستان کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹس جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ تو ناظرین، آج پرائم منسٹر عمران خان نے بہاولپور کا دورہ کیا اور وہاں پہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے تقریب سے خطاب کیا۔ ہیلتھ کارڈ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑی امپارٹنٹ جو ہے وہ گفتگو کی، بلکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پہ وہ حملہ آور ہوئے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پہ وہ حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی لیڈرشپ کو ہدف تنقید بنایا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ چوروں کو کلیئر کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دائر کر رہی ہے۔ انہوں نے اپلیکیشن دائر کر رکھی ہے۔ نواز شریف کو جیل سے چھڑوانے کے لیے انہوں نے اپلیکیشن دائر کی ہوئی ہے، تو کیوں نہ ہو کہ پھر تمام چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے جیل جو ہے وہ کھول دی جائے۔ خان صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیل میں ہے کون؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو تو آپ نے خود چھوڑا ہوا ہے، ان کو تو آپ نے خود لندن میں بھیجا ہوا ہے، تو کوئی شخص بھی جیل میں نہیں ہے۔ جہاں تک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اپلیکیشن کا تعلق ہے تو انہوں نے تو اس نقطہ نظر سے اپلیکیشن دے رکھی ہے کہ لائف ٹائم جو الیکشن کے حوالے سے لائف ٹائم پابندی لگی ہوئی ہے اس کو ریوزٹ کیا جائے۔ یہ چونکہ کسی بھی پاکستانی کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کے خلاف ہے یہ پابندی، لہٰذا یہ پابندی جو ہے وہ ہٹائی جانی چاہیے۔ جہاں تک چور یا ڈاکو کا تعلق ہے تو وہ تو آپ نے خود چھوڑے ہوئے ہیں۔ کیا میں ذرا ماضی کی طرف جاؤں کہ سروسز ہاسپٹل میں کیا ہوا؟ آپ کے اپنے ہی ڈاکٹر کیا رپورٹ دیتے رہے؟ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے جب پلیٹلیٹس میں کمی آئی تو ان کو سروسز ہاسپٹل جو کہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے وہاں پہ ان کو ایڈمٹ کیا گیا۔ وہاں پہ ہی ان کی رپورٹس تیار ہوتی رہیں، اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی اپنی ہی جو منسٹر ہے یاسمین راشد، وہ ڈیلی رپورٹس کو مانیٹر کرتی رہیں اور پھر عمران خان صاحب کو وہ ڈیلی رپورٹ بھی دیتی رہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک اپنا ہی ڈاکٹر، چہیتا ڈاکٹر جو ہے آج کل ہیلتھ کے مشیر بنے ہوئے ہیں، ڈاکٹر فیصل صاحب، ان کو بھی وہ رپورٹس کی سٹڈی کرنے کے لیے اسپیشلی سروسز ہاسپٹل میں بھیجا۔ پتہ کریں کہ کیا رپورٹس کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے بھی، ڈاکٹر فیصل نے بھی یہی رپورٹ دی کہ نواز شریف جو ہیں وہ حقیقت میں بیمار ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی سے اسپیشلی ایک ڈاکٹر شمسی صاحب جو ہیں ان کو منگوایا گیا، اور انہوں نے بھی آ کے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیریسلی بیمار ہیں۔ اب ان کو بھیجنے کا جو ڈیسیژن ہے وہ ریسنٹلی یہ جو اسد عمر صاحب ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جس میٹنگ میں نواز شریف صاحب کو لندن بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، اس میٹنگ کو عمران خان صاحب خود ہیڈ کر رہے تھے، اس میٹنگ کو خود چیئر کر رہے تھے۔ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے
خود جو ہے نواز شریف کو باہر بھیجا ہوا ہے اور اب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ چور ڈاکو جو ہیں وہ جیل سے باہر چلے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب، ذرا آپ اپنے لفظوں پہ، ماضی کی تقریروں پہ یا موجودہ دور کی تقریروں پہ غور فرمائیے تو آپ کو کتنا زیادہ تضاد نظر آئے گا۔ جہاں تک نواز شریف کی بیماری کا تعلق ہے تو وہ تو ڈاکٹروں نے روزانہ جو رپورٹ دی کہ وہ واقعی ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ اتنے گر چکے ہیں کہ انسان جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر اتنے زیادہ پلیٹلیٹس گر جائیں تو اس کی لائف جو ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ وہ تعداد جو ہے وہ نارمل شخص کے لیے وہ 1,50,000 ہونی چاہیے، جبکہ وہ گرتے گرتے 1600 تک وہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ پہنچ چکے تھے۔ اب نواز شریف، حتیٰ کہ نواز شریف کے جانے کے بعد بھی ڈاکٹر شمسی صاحب جو ہیں انہوں نے بیان دیا تھا کہ نواز شریف کا بچ جانا جو ہے وہ ایک معجزہ ہے، اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو سیمپل لیا جاتا ہے پلیٹلیٹس کے لیے، جس ٹیوب میں اس کا سیمپل لیا جاتا ہے اس کو کسی صورت ٹیمپر نہیں کیا جا سکتا، اس کو کسی صورت چینج نہیں کیا جا سکتا یا اس کو فیک نہیں بنایا جا سکتا، لہٰذا وہ جو طبیعت خراب تھی یا جو بیماری تھی وہ اوریجنل ہی تھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ان ڈاکٹر صاحب، اب وہ ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے ہیں، ڈاکٹر شمسی صاحب، انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی ٹیمپر کیا گیا ہو یا اس میں کوئی فیک جو ہے سیمپل جو ہے وہ بھر دیا گیا۔ اب جہاں تک تعلق ہے آپ کے اپنے ڈاکٹرز کا یا آپ کے اپنے مشیروں کا یا آپ کے اپنے وزیروں کا، تو وہ تو ہر وقت آپ کو کہتے رہے کہ نواز شریف صاحب کو جانے دیں، یہ کہیں شہید ہو کے ہمارے اوپر ہی نہ پڑ جائے۔ پہلے ہی ہم بھٹو شہید کو جو ہیں وہ ساری عمر سے برداشت کر رہے ہیں، اور اب ایک اور شہید جو ہے وہ ہمارے پلے نہ پڑ جائے۔ یہ بیان جو ہے پرویز الہی صاحب نے بھی دیا تھا آپ کو ایڈوائز کرتے ہوئے۔ اسی طرح شیخ رشید نے بھی کہا تھا کہ میں نے خان صاحب کو کہا ہے کہ جانے دیں، جانے دیں، یہ ہمارے اوپر نہ کہیں پڑ جائے۔ پھر وہ ایک جو انسانی حقوق کی وہ وزیر ہیں جو خاتون، وہ تو وہاں پہ روتی رہیں کہ نواز شریف صاحب کو جانے دیں۔ تو آپ نے ان تمام جو آپ کے مشیر، وزیر اور ڈاکٹر جو تھے، ان کے مشورے پہ، ان کی ایڈوائس پہ آپ نے خود نواز شریف کو بیرون ملک بھیجا۔ اس میں کسی اور کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا ہی ڈیسیژن ہے۔ ہاں، کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھیجا۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، نواز شریف کو باہر جانے کا فیصلہ جو ہے وہ پہلے ہی ہو چکا تھا عمران خان صاحب کی زیر صدارت۔ اس میں صرف اتنا کنڈیشن لگائی گئی تھی کہ 7 بلین کا ایک بانڈ جو ہے وہ فل کر کے آپ چلے جائیں، آپ جا سکتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے صرف اتنا کیا، اس میں جو ڈیفرنس کریٹ کیا کہ وہ جو 7 بلین روپیز کا جو بانڈ تھا اس کو حلفیہ بیان میں کنورٹ کر دیا۔ اتنا سا انہوں نے ڈیفرنس ڈالا ہے اور انہوں نے نواز شریف کو باہر جانے دیا۔ اب یہی فیصلہ عمران خان صاحب خود بھی کر چکے تھے، صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ جی ایک 7 بلین کا بانڈ جو ہے وہ سائن کر کے چلے جائیں۔ یہ جہاں تک 7 بلین کی کنڈیشن کا تعلق ہے، یہ تو نواز شریف جیسے آدمی کے لیے ویسے بھی کیش کی شکل میں دینا بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا اگر وہ جانا چاہتے تو، لیکن انہوں نے اس بانڈ پہ سائن کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کی جگہ پہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کے بھائی شہباز شریف نے حلفیہ بیان جو ہے وہ وہاں پہ دے دیا۔ اب جہاں تک تعلق ہے ان کی واپسی کا،
تو آپ خود بھی آپ کو یقین ہو چلا ہے، عمران خان صاحب اور ان کے منسٹر کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ ہم نواز شریف کو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ واپس نہیں لا سکتی۔ جب یہ یقین ہوا کہ نہیں واپس لا سکتی تو پھر ہی شہزاد اکبر صاحب سے ریزائن لیا گیا۔ انہوں نے خود کیبنٹ میں بتایا کہ میں ان کو واپس نہیں لا سکتا۔ اب آج بھی لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے ڈاکٹر کی رپورٹس کے مطابق کہ نواز شریف صاحب کو ابھی ٹریول کرنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، سفر کی ان کو اجازت نہیں دی ڈاکٹروں نے۔ اس کے علاوہ ان کا مناسب علاج کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اینجیوگرافی ان کی جائے گی۔ یہ رپورٹ جو ہے پتہ چلا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں داخل کروائی گئی ہے، جمع کروائی گئی ہے۔ اب عمران خان صاحب کے جو منسٹرز ہیں اس رپورٹ کو بھی جعلی قرار دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈاکٹر ہے امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ رپورٹیں تیار کر کے بھیج رہا ہے۔ ڈاکٹر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب نے خرید کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ منسٹر دے رہے ہیں۔ میں یہاں پہ سوال کرتا ہوں، کیا ہر شخص جو گورنمنٹ کے خلاف یا عمران خان صاحب کے خلاف بولتا ہے، کیا اس کو نواز شریف نے خرید ہی رکھا ہے؟ کیا گلالہ زئی کو بھی نواز شریف نے خریدا تھا؟ ریحام خان کو بھی نواز شریف نے خریدا تھا؟ کیا وہ جو جواد احمد ہیں آج کل، وہ جو پہلے ان کے اطلاعات کے سیکٹری ہوتے تھے، ان کو بھی نواز شریف نے خرید لیا ہے؟ جج ارشد ملک کو بھی نواز شریف نے خریدا تھا؟ کیا وہ جسٹس وجیہ الدین جو ہیں یا اکبر ایس بابر ہیں، ان سب کو نواز شریف نے خرید رکھا ہے؟ جو بھی عمران خان کے خلاف بولتا ہے سیدھا سادہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو بک گئے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خود بھی پی ٹی آئی والوں کو سوچنا ہوگا کہ ان پہ کیا غلطیاں ہیں، پرائم منسٹر صاحب کیا غلطیاں کر رہے ہیں۔ جب تک انسان اپنے آپ کے بارے میں نہیں سوچے گا کہ مجھ میں کیا شارٹ کمنگز ہیں، وہ صرف دوسروں کی شارٹ کمنگز یا دوسروں کی غلطیوں کو ہی تلاش کرتا رہے گا تو وہ اپنے آپ میں بہتری جو ہے وہ نہیں لا سکتا۔ اب اگین بات وہی ہے کہ جہاں تک نواز شریف صاحب کے جانے کا تعلق ہے، وہ گورنمنٹ نے خود ہی بھیجا ہے۔ یا تو خان صاحب سچی بات بتا دیں کہ کیا خلائی مخلوق نے بھیجا ہے، کیا نکے کے ابے نے ان کو باہر بھیجا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر بتا دیں کھل کے۔ کیوں ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں یا ادھر ادھر کی بتاتے رہتے ہیں کہ جی چور چلے گئے، ڈاکو چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایک بندہ جو جیل میں ہے وہ بے بس ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس کو چھوڑنا، اس کو جیل سے نکالنا یہ گورنمنٹ کا ہی کام ہے، اس کو باہر بھیجنا یہ گورنمنٹ کا ہی کام ہے۔ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص جو قیدی ہے وہ نہیں جا سکتا، وہ باہر نہیں جا سکتا۔ لہٰذا یہ ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ پہ ہی آتی ہے، اور اب گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ سنجیدہ ہے تو نواز شریف کو واپس بلا لیں، چلا لیں دوبارہ کیس۔ جو قید ہے، جو 10 سال کی قید ہوئی ہے، وہ ان کو جیل میں ڈال دیں اتنے سال۔ اینی ہو، دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو اپلیکیشن دائر کی ہوئی ہے اس کا آنے والے وقت میں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جاگتا پاکستان کو دیکھتے رہیے۔ تھینک یو۔